بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابن عباس سے مروی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک پرندہ کو پیدا فرمایا تھا۔ اس کو عنقا کے نام سے پکارا جاتا تھا، جس کے دونوں جانب 4 بازو تھے۔ وہ چہرے کے اعتبار سے انسان کی شکل کا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی نازل کی، جس میں یہ بتایا گیا تھا کہ میں نے عجیب و غریب پرندوں کو پیدا کیا ہے۔ وہ بیت مقدس کے ارد گرد کے جانوروں کو اپنا شکار بنائیں گے۔ پھر پرندے کے اس جوڑے سے عنقا کی نسل آگے بڑھی۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کا وصال ہوا تو یہ پرندہ بھی وہاں سے غائب ہو گیا۔ اس نے حجاز کی سرزمین کو اپنا رہائش بنا لیا تھا۔ روایت میں ہے کہ عرب کی شمالی علاقوں میں اہل رس کی قوم آباد تھی۔ اہل رس کے علاقے میں بہت ہی بڑا پہاڑ پایا جاتا تھا، جس کو میف کے نام سے دنیا جانتی تھی۔ اس پہاڑ میں بے شمار پرندے اور جانور موجود تھے۔ ان پرندوں میں عنقا بھی پرندہ موجود تھا۔ یہ پرندہ سال بعد اس پہاڑ سے باہر نظر آتا تھا۔ یہ دوسری پرندوں اور جانوروں کا شکار کر کے پیٹ پالتا ہے۔ ایک دفعہ عنقا کو کئی مدت تک کوئی کھانے پینے کو نہ ملا۔ وہ پرندہ اپنی بھوک مٹانے کے لیے انسانی وادی میں آ گیا اور ایک بچہ کو اٹھا کر آسمانوں کی طرف لے گیا۔ اس کے بعد ایک لڑکی کو اٹھا کر لے کے چلا گیا۔ ان دونوں اللہ تعالیٰ نے ایک نبی کو مبعوث کیا تھا، جن کا نام حنظلہ علیہ السلام تھا۔ حنظلہ بن صفوان ایک پیغمبر تھے، جنہیں بعض روایات کے مطابق اللہ نے اصحاب الراس کی جانب بھیجا تھا، گو کہ ان کا تذکرہ قرآن اور احادیث میں صراحت نہیں ملتا۔ تاہم ابن کثیر نے اپنی کتاب قصص الانبیاء میں ان کا ذکر کیا ہے۔ سب سے پہلے حافظ ابن عساکر نے اپنی کتاب تاریخ دمشق میں شہر دمشق کی تعمیر کے ذیل میں ان کا ذکر کیا۔ وہ لکھتے ہیں کہ اللہ نے حنظلہ بن صفوان کو اپنا پیغام دے کر اصحاب الراس کے پاس روانہ کیا، لیکن انہوں نے اپنے پیغمبر کو جھٹلایا اور انہیں قتل کر دیا۔ بعد ازاں عاد بن اواس بن ارم بن سام بن نوح اپنی اولاد کے ساتھ یہاں سے کوچ کر گئے اور احقاف میں سکونت اختیار کی۔ اللہ تعالیٰ نے اصحاب الراس کو ہلاک کر دیا۔ عربی میں عنق گردن کو کہتے ہیں، چونکہ اس پرندے کی گردن لمبی ہوتی ہے، لہٰذا اس نسبت سے اسے عنقا کہتے ہیں، جبکہ فارسی میں اسے سمراغ کہنے کی وجہ یہ ہے کہ اس میں 30 سی پرندوں مور کی خوبیاں پائی جاتی ہیں۔ ہندی میں یہ اس لیے امر پکشی یعنی سدا زندہ رہنے والے پرندہ ہے کہ مر کر دوبارہ جی اٹھتا ہے۔ اس کی اوسط عمر 1000 سال تھی۔ ناظرین گرامی، جب اس پرندے نے انسانوں کو اٹھانا شروع کیا تو لوگوں نے عنقا کی شکایت حضرت حنظلہ علیہ السلام سے کی۔ اس وجہ سے حضرت حنظلہ بن صفوان علیہ السلام نے عنقا کے لیے بددعا کی۔ اللہ تعالیٰ نے پیغمبر کی دعا کو قبول کرتے ہوئے عنقا پر آسمانی بجلی نازل کی، جس کی وجہ سے عنقا برباد ہو گیا۔ اس کے دن کے بعد اس نسل کا کوئی بھی پرندہ دنیا میں دیکھنے کو نہیں ملا۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ اہل رس کو اہل رس اس لیے کہتے ہیں کہ وہ جس علاقے میں آباد ہوئی تھے وہاں ایک کنواں تھا۔ یہ کنواں قوم سمود نے کھودا تھا۔ اہل رس اس کنویں سے ہی پانی پیتے تھے۔
اس کنویں سے اپنے کھیتی باڑی اور جانوروں کو پانی پلاتے تھے۔ اس نے ان لوگوں کو اہل رس کہا جاتا تھا۔ ان کا ایک بادشاہ جو الوس کے نام سے مشہور تھا، جب وہ اس دنیا سے چلا گیا تو شیطان نے اس قوم کو گمراہ کرنے کے لیے اس کے جسم میں داخل ہو گیا۔ اہل راس نے اپنی بادشاہ کے جسم سے آواز سنی کہ میں نہ کھاتا ہوں اور نہ ہی مجھے موت آئے گی، میں ہی تمہارا معبود ہوں۔ اس طرح وہ قوم کفر اور شرک میں مبتلا ہو گئی۔ وہ بادشاہ کے اس مردہ جسم کو بجھنے لگی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف حضرت حنظلہ علیہ السلام کو بھیجا۔ ان کو خواب میں وحی نازل ہوئی تھی۔ اہل راس کو حنظلہ نے بتایا کہ بادشاہ مر گیا ہے۔ یہ بادشاہ کی روح نہیں ہے، بلکہ یہ تو شیطان اب سب کو گمراہ کرنے میں لگا ہوا ہے۔ تم سب شرک سے توبہ، اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کے معبود نہ کرو۔ وہ قوم حضرت حنظلہ کی باتیں سن کر آپ علیہ السلام کے دشمن ہو گئے تھے۔ بات یہاں تک جا پہنچی کہ ان لوگوں نے اپنے پیغمبر کو شہید کر دیا تھا۔ آپ علیہ السلام کو شہید کرنے کے بعد اس کنویں میں پھینک دیا تھا۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس قوم پہ یہ عذاب نازل ہوا اور کنواں بالکل ہی خشک ہو گیا تھا۔ جب کنواں خشک ہوا تو کچھ دنوں کے اندر اندر اس قوم کے سب لوگ پیاس سے ہی مر گئے۔ درندوں نے ان لوگوں پر حملہ کیا۔ حملہ کر کے ان سب لاشوں کو کھا لیا تھا۔ اس طرح اہل رس کا یہ علاقہ سنسان ہی اور ریگستان میں بدل گیا۔ ان کا پرندہ بہت ہی عجیب و غریب اور دور دراز پرواز کرتا تھا۔ کتابوں میں ملتا ہے ان کا سورج کے غروب ہونے کے مقام پر پایا جاتا تھا۔ جسم و جسمات کے اعتبار سے یہ پرندہ بہت ہی بڑا ہوتا تھا۔ یہ انہوں کو اس طرح سے اٹھا کر لے جاتا تھا جیسے جیل اپنے شکار کو بڑی بآسانی سے اٹھا لے جاتی ہے۔ ان کا جب آسمان کی طرف تھا تو ان کے پروں سے ایسی آواز آتی تھی جیسے کہ آسمانی بجلی گرج رہی ہو۔ یہ پرندہ کئی سو سال تک زندہ رہتا تھا۔ یہ سب پرندوں سے خوبصورت پرندہ ہوتا تھا۔ بعض مفسرین کا خیال ہے کہ ان کا صرف ایک ہی افسانوں پرندے کا نام ہے، لیکن بہت ہی قدیم کتابوں میں کہانیوں میں ان کا ذکر مختلف ناموں سے ملتا ہے۔ قدیم مصر کی تاریخ میں ان کو بیانو نام سے جانا جاتا تھا، جن کی مثال مصر کی قدیم گنڈرات میں نظر آتی تھی۔ کہا جاتا ہے کہ قدیم مصر میں ان کا ایک مندر بھی موجود تھا، جس مندر میں ان کا سال کے بعد چکر لگاتا۔ ہندو مذہب میں ان کا سے ملتا جلتا ایک پرندہ گردوں کے نام سے مشہور ہوا ہے، جسے دیوتاؤں کی سواری مانا گیا ہے، جو اس کائنات میں اڑنے کی صلاحیت رکھتا تھا۔ ہندو میتھولوجی میں کدو کو مانا جاتا تھا۔ جن پرندے کا جسم انسانوں کی طرف ہوتا ہے ان کے ہاتھ اور پاؤں ایک بڑے باز کی طرح نظر آتے ہیں۔ اگر ہم چینی لوگوں کی ایک بہت ہی اچھا پرندہ مانا جاتا ہے، ان کا فنگہونگ کہانیوں کی بات کریں تو کہنا ہے کہ یہ پرندہ بہت ہی اچھی آواز کا مالک تھا۔ چین کے لوگوں کا کہنا تھا کہ یہ پرندہ جس جگہ سے گزرتا تھا وہاں خوشحالی آ جاتی تھی۔ اس طرح یہودیوں کی نامی ایک پرندہ کا نام ملتا ہے جس کے بارے میں کہا جاتا ہے، زیرز کتابوں میں ایک ہے، یہ پرندہ جنت کے باغوں کے پرندوں میں سے ایک پرندہ ہے۔ یہ پرندہ حضرت آدم علیہ السلام کے آنے کے بعد اس دنیا میں بھیجا گیا تھا۔ جبکہ گریک پرندے کا ذکر ملتا ہے جس کا چہرہ شیر اور جسم گریفن اور رومن میتھولوجی میں پرندوں کی مانند ہوتا ہے۔ اس کو کنگ آف دا بیسٹ کہا جاتا ہے۔ قدیم رومانی گریفن کو دولت اور خوشحالی کی نشانی سمجھتے تھے۔ گریفن شمال کی پہاڑوں میں رہا کرتا تھا، جہاں یونانیوں کے مطابق اپلودوتس سالوں میں ایک بار ہی ظاہر ہوا کرتے تھے، اور اگر فرین
ان کے خزانوں کی حفاظت کیا کرتے تھے۔ ایک مفسرین کے مطابق جب سکندر عظیم دنیا کو فتح کرنے کے لیے نکلا تو اس کا سامنا گریفن سے ہوا جس نے اس کو پکڑ کر قید کر لیا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ سکندر اس پرندے پر سوار ہو کر ایک 7 دن کے سفر پر بھی روانہ ہوا تھا۔ اتنی زیادہ تہذیبوں کے مطابق ان کی تصویریں، پینٹنگ اور مورتیوں سے ظاہر ہوتا ہے کہ اس طرح سے پرندے اور جانور پرانے زمانے میں ہوا کرتے تھے، لیکن بات یہ ہے کہ انسان اس پر یقین نہیں کرتا جب تک اس کو اپنی آنکھوں سے نہ دیکھ لے۔ اس طرح ڈائنوسارز کو بھی ہم نے اس وقت ہی مانتا تھا جب ہم کو اس کی باقاعدہ حاصل ہوئی تھی۔ ہو سکتا ہے کہ ہم کو ان کے بارے میں جانکاریاں مل جائے جس سے ہم کو پتہ چل جائے کہ ان کا جسم پرندے بھی قدیم زمانے میں پایا جاتا ہے۔ تو دوستو یہ آج کی ویڈیو تھی۔ اگر اس میں ہم سے کوئی کوتاہی ہوئی ہو تو اس کے لیے ہم معذرت کرتے ہیں۔ برائے مہربانی چینل کو سبسکرائب کر دے اور ساتھ میں بیل آئیکن کو پریس کر دے تاکہ ہمارے ہر ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ آپ لوگوں کی سپورٹ کی ضرورت ہے۔ جتنے آپ لوگ زیادہ سپورٹ کرو گے اتنا ہم زیادہ ہی اپنے جو ہے نا ویڈیو صحیح بنائیں گے۔ شکریہ، جزاک اللہ۔